کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے المداومۃ علی الفرائض، فرائض پر مداومت اور ہمیشگی، یہ میری دنیا کی لذت اور میری آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے واضح ترین پہلو جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مہم کام جو میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز کا مطالبہ ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس پہ مداومت کر لی، عبادت کے پہلوؤں کو خوبصورت بنا لیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ پورے دین کی حفاظت کر لیا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے من ہانت علیہ صلاۃ کانت علی اللہ اہون، جس شخص کے نزدیک نماز کی وقعت ختم ہو جائے اور پرواہ نہیں کرتا، ایک تو اس نماز کی بھی وقت اللہ کے ہاں نہیں اور اس انسان کی بھی وقت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں، عبادت دو قسم کی ہے، کچھ لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس عبادت کا ان پہ رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کے نتائج میں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، تکبیر کہو، کچھ سکون مل جائے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا ہے۔ اور آج اگر کوئی امام سجدہ لمبا کر دے، یا صبح کے بارے میں سنت یہ ہے کہ 60 سے 100 تک آیتیں بھی پڑھی جائیں، اگر کوئی لمبی نماز کر دے تو پیچھے کھڑا انسان بولتا تو نہیں، وہاں لفظ تھے ارحنا یا بلال، بلال کچھ سکون دیجئے، اذان کہیے، یہاں بولتا تو نہیں، سوچ رہا ہوتا ہے انقذنا یا امام، اے امام ہماری جان چھڑا دو، آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اس شخص کی عبادت کا یہ حال ہو، اس کو زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ اور ایک عبادت ہے روٹین، آئے چند لمحات اپنے بازو اٹھائے اور رکوع میں گئے اور سجدے میں گئے، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں کیا میں نے مطالبہ کیا۔ یہی وجہ ہے کچھ قصے انسان کو سبق دیتے ہیں۔ عصر کی نماز امام نے پڑھائی، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، انسان ہے بھول جاتا ہے، پہلی صف دوسری تیسری کوئی نہیں بولا، پیچھے سے آواز آئی جناب 3 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اچھا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پہلی صف والوں سے دوسری تیسری سے پوچھا، سب کہتے ہیں نہیں 4 پڑھی۔ اچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا پتہ کیسے چلنا ہے، میں ہر روز عصر کی نماز پہ 4 رکعتوں میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری 4 رکعتیں نہیں ہوئی، اس بیچارے کو وہ کسی اور زاویے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی ایک دکان بچ گئی ہے۔ اور ان تینوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کیوں؟ روٹین ہے۔ عبادت سمجھ کر جو عبادت کرتا ہے، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو عزت نہیں کرتا عبادت کی، وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا۔ وَمِن تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ أَن تَأْتِيَهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ، اور نماز کی عزت و توقیر کیا ہے؟ تم اقامت سے پہلے آؤ، تم صف میں کھڑے نظر آؤ۔ صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ادرکت الصلاة معنا، تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ قال نعم، نماز پڑھی۔ قال ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا تم نے پا لی؟ قال لا، تکبیر اولا نہیں پا سکا۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ لما فاتك منها خیر من 100 ناقہ كلها سود العیون، بیٹا اگر تم تکبیر اولا پا لیتے، 100 اونٹنیاں جو سیاہ آنکھوں والی ہیں اس سے قیمتی یہ تکبیر اولا تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سرخ اونٹ، یہ اونٹنیاں اس وقت اتنی قیمتی تھی، آج دنیا میں یہ سب سے مہنگی گاڑی ہے، اگر کسی کو 100 گاڑیاں مل جائیں رات کو سے نیند آئے گی۔ صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو 100 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابی کو حکم دیا لا تترکن صلاة مکتوبہ وإن قطعت او حرقت، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز نہ چھوڑنا۔ آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آ جائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سب پہنچ جائیں گے، اور 5 وقت وزن کا کہتا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، کوئی سنتا ہی نہیں۔ کہاں آواز تو آتی ہے قال فہیہ اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ، آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھ لے، آدھی رات کی تہجد اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے۔ ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر ذمة الله، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو۔ ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے 2 انعام ملیں گے، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ من كانت همه هم الآخرة كفاه الله سائر همومه، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کا غم بنا لیا، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زندگی کے بقیہ سارے غموں کو اللہ رب العزت خود دور فرما دیتے ہیں۔ ومن كانت همه الدنيا، اور جس کا غم دنیا کا ہی بن جائے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، لم يبال اللہ به فی ای اودیتها ہلک، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہ ہی نہیں جہاں چاہے مر جائے وہ۔ کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انسان کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔